نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو نجیح ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا بلیغ وعظ فرمایا کہ جس سے دل خوف زدہ اور آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو الوداعی وعظ معلوم ہوتا ہے، آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، حاکم کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کسی غلام کو تم پر حاکم بنا دیا جائے، اور بے شک تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بس تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرنا لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنے آپ کو نئی باتوں سے بچانا، بے شک ہر نئی بات جو خلاف شرع ہو گمراہی ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائیے، یعنی اگر معاملہ ایسا ہے کہ وقت رخصت ہے تو ہمیں ایسا حکم ارشاد فرمائیے جس میں آپ کے وصال ظاہری کے بعد ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے وہ نصیحت کامل رشد و ہدایت ہو جائے، ہمیں ایسی وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اس کی نافرمانی سے بچنے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور یہاں تقوی کی تینوں اقسام کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقوی کی تین قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے تقوی شرک، ایک ہے تقوی معصیت، اور اسی طرح ایک ہے تقوی ما سوی اللہ۔ تقوی شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے بچو۔ تقوی معصیت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور تقوی ما سوی اللہ کا معنی یہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام جو ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ تقوی نام ہے تمام احکامات بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کا، یعنی احکامات پر عمل کرنا اور وہ چیزیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تقوی ہی ہے جو مسلمان کو ابدی عذاب سے نجات دلاتا ہے اور اسے خوشی والا گھر یعنی جنت اس تک پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی در رحمت پر لے جاتا ہے۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں تمہیں خلیفہ وقت کی بات سننے کی وصیت کرتا ہوں، اور جسے تمہارا حاکم بنایا گیا اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے۔ عادل بادشاہ ہو خلاف شرع حکم نہ دے تو اس کی بات مانیں گے، لازم ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔
لیکن شریعت مطہرہ کے خلاف اگر وہ حکم دے تو پھر اس کے مقابلے میں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی مانی جائے۔ اللہ کے احکامات کے خلاف اگر حاکم وقت حکم دے گا تو پھر اس کی نہیں سنی جائے گی، بلکہ پھر اللہ کی مانی جائے گی۔ یہاں یہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بات بیان فرمائی کہ خلاف شرع حکم دے تو نہ مانو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں، ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں۔ حالانکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ تو ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ اگر کسی خلاف شرع کام کا حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ جب ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی تو عادل حکمران تو یہ بعد میں ہے، تو اس کی پھر کیسے سنی جائے گی؟ تو اطاعت کا حکم یہ ہے کہ وہ احکامات کی جو خلاف شرع نہیں ہیں ان میں اس کا حکم مانیں گے، بادشاہ خواہ عادل ہو یا ظالم ہو، ہر صورت میں اس کی بات مانی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ حاکم وقت جسے خلیفہ وقت نے تم پر مقرر کیا ہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، بس اس کی اطاعت کرو۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کے نسب کی طرف مت دیکھو، بلکہ اس کے مقام اور مرتبے کی طرف نظر رکھو۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک سوال قائم کیا کہ کیا غلام حاکم امیر بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد سے امیر کی اطاعت میں مبالغہ مقصود ہے، ورنہ غلام حاکم اور امیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ غلام کو حاکم اور امیر نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم اور امیر کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، جو آزاد ہی نہیں ہے تو وہ حاکم نہیں بن سکتا۔ تو غلام کی یہاں پر سرکار علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا وہ امیر کی اطاعت میں سرکار علیہ السلام نے مبالغہ فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس سے یہ بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی اگرچہ چڑیا کے گھونسلے جتنی ہو، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ تو یہ بات انڈر اسٹوڈ ہے کہ اس چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد نہیں ہو سکتی۔ چڑیا کے گھونسلے جتنی کیسے مسجد ہوگی؟ بلکہ اس سے مقصود چھوٹی مسجد کی شان بطور مبالغہ بیان کی گئی ہے کہ جس نے چھوٹی بھی مسجد بنائی اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ حبشی غلام سلطان کبیر کا نائب ہو، تو اس کی صورت میں سلطان کی چونکہ حکم کی تعمیل کرنی ہے، تو لہٰذا اب جب اس کا نائب اگر غلام ہوگا تو اس کی وجہ سے غلام کی بھی اطاعت ضروری ہو جائے گی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصیحت فرمائی کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دلیل الفالحین میں سرکار علیہ السلام نے پھر مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب بہت اختلافات دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں یہ فرمان حضور علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو کثیر اختلافات سرکار علیہ السلام نے جو خبر دی وہ ویسے واقع ہوئے، اور مستقل جو ہے اختلاف در اختلاف ہوتے رہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا عنقریب اختلافات دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اختلافات بھی بیان فرمائے جن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے ذکر کیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراز، سرکار علیہ السلام ان کو راز کی باتیں بیان فرماتے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے تھے کہ
یہ جس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ شریک ہوتے تھے تو آپ بھی شریک ہو جاتے، اور اگر یہ نہ شریک ہو تو پھر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جنازہ جو ہے وہ کسی منافق کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد کثرت کے ساتھ اختلافات ہوئے امت کے اندر، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی صورت میں جو عمل کرنے کا حکم دیا وہ یہ دیا کہ میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اور وہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 ہیں جن کو خلفائے راشدین المہدیین کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سال کا ذکر کیا تھا کہ اس میں خلافت راشدہ ہوگی، تو حضرت امام حسن کے 6 مہینے اس میں ملائے جائیں تو پھر ہی 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہی تھی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو اپنانا اور اس کو لازم پکڑ لینا، جب کہ اختلافات کثرت کے ساتھ ہوں۔ تو وہی شخص ہدایت پا سکتا ہے کہ جو صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا کہ وہ اصحاب حضور کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے، نجم کا معنی ستارہ، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ عطرت رسول اللہ یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد سے بھی تعلق مضبوط ہو اور صحابہ کرام سے بھی۔ تو یوں جب دونوں ہستیوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ اس گمراہی کے دور میں اگر ہدایت ملنی ہے تو ان دونوں ہستیوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہنا ہے، نہ صحابہ کرام کی شان میں، نہ اہل بیت اطہار کی محبت میں مبتلا ہو کر صحابہ کرام کو برا بلا کہنا ہے، نہ صحابہ کرام کی شان میں اور ان کی محبت میں، ان کے احترام میں مبتلا ہو کر اہل بیت اطہار کی شان میں بھی کوئی نازیبہ کلمہ نہیں کہنا، بلکہ دونوں کی شانیں بیان کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھنا ہے کہ یہ تعلق ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔